کسی کو 25 سال ہو گئے، کسی کو 16 سال ہو گئے، حتیٰ کہ وہ رو کے بتائے تھے اب تو ہم سے ملاقات کرنے والے بھی نہیں آتے. کہتے ہیں یہی بس یہی ہمارا کل ہے، انہی سے ہم عید مل لیتے ہیں، کانسٹیبل سے اور سپرنٹینڈنٹ صاحب سے. تو دعا سوچیں کہ ہم تو الحمدللہ آزاد بیٹھے ہوئے ہیں. الحمدللہ ہم اس یقین کے ساتھ مردوں کو صبح بھیجتے بھی شام میں آ کے افطار ہمارے ساتھ کریں گے. الحمدللہ ان کے بارے میں سوچیں جن کے روزے کبھی ٹارچر سیل میں کھل رہے ہیں، کبھی وہ کورٹ کی سیڑھیوں پہ بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں. تو اگر کسی کو اللہ نے اتنے پیسے دے رکھے ہیں کہ وہ کسی ایسے شخص کو جو ناحق گرفتار ہوا ہے وہ اس کی طرف سے کیس لڑ لے. اب غلام تو موجود نہیں لیکن ایسے قیدی تو موجود ہے نا. اب اس کے بعد وہ کیا کرے؟ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے. پہلے نماز کا ذکر نہیں ہے، پہلے ان سب کے حقوق کی بات کی. اب کیا کیا؟ نماز. بہت سے لوگ ایسے دیکھے گئے ہیں کہ حقوق اللہ تو پورے کرتے مگر حقوق العباد کھا کے بیٹھے ہوئے. اور زکوٰۃ دے. اور نیک لوگ وہ ہیں جب عہد کریں تو اسے وفا کریں. مومن کی یہ پہچان ہے کہ وہ وعدہ وفا ہوتا ہے. وہ کوئی ایسی بات نہیں کہتا جو وہ کر نہیں سکتا. وہ ایک تو ہر بات میں انشاءاللہ اللہ کی مرضی ساتھ کر لیتا ہے، اور دوسرا وعدہ اس یقین کے ساتھ کرتا ہے کہ میں جتنی کوشش کر سکا اس کو پورا کروں گا. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اور بلکہ اردو میں تو وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے. اتنی بڑی بکواس. قرآن کہہ رہا ہے کہ مومنین وعدہ وفا کرتے ہیں، اور ہم شاعروں کی زبان میں کہتے ہیں بھائی وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے. اور تنگی اور مصیبت کے وقت اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں. یہ ہے راست باز لوگ اور یہی لوگ متقی. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے. آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے گا. آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے. غلام قاتل ہو تو غلام ہی قتل کیا جائے. اور عورت اس جرم کے مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے. ہاں اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کر تصفیہ ہونا چاہیے. اور قاتل کو لازمی ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے. تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے. اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے. عقل و خرد رکھنے والوں، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے. اگر کسی کا کوئی ساتھی قتل ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ خون کے بدلے خون، جان کے بدلے جان دے سکتے ہو. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے امت محمدی کو ایک سہولت یہ دے دی کہ اگر خون کے بدلے خون نہیں کرنا، فدیہ لے لو. تو فدیہ کی لین دین کی اجازت ہے. پچھلی امتوں کو یہ اجازت نہیں تھی. یہود کو تو حکم تھا کہ خون کے بدلے خون ہی کرنا، چاہے گھر والے معاف کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. اور کرسچنز کو حکم تھا کہ فدیہ ہی لینا ہے، چاہے آپ کا غصہ کتنا ہی شدید کیوں. امت محمدی کو دونوں چوائس دے دی. چاہو تو قصاص بدلے خون کے بدلے خون کر دو، یا پھر اس کے بھائی سے فدیہ لے لو. اس کے بعد وصیت کا ذکر آ رہا ہے. تم پر فرض کیا گیا ہے جب تم میں سے کسی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے. یہ حق ہے متقی لوگوں پر. پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ اس بدلنے والوں پر ہوگا. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. البتہ جس کو اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والا نادانستہ یا قصداً حق تلفی کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں. اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. وصیت وراثت سے ایک الگ چیز ہے. وصیت پورے مال کا ایک حصہ ہوتا ہے اور باقی جو مال ہے وہ بطور وراثت تقسیم ہوتا ہے. وصیت میں وارثوں کو کچھ بھی نہیں دیا جاتا کیونکہ ان کے لیے قانون وراثت موجود ہے. وصیت پورے مال کی 1/3 کی جاتی ہے. اچھا، اب کوئی دیکھ رہا ہے کہ جو دنیا سے جانے والا ہے وہ وصیت کر رہا ہے مگر وصیت کسی ایک طرف جھک رہی ہے، یعنی ایسی وصیت کر رہا ہے جو ناحق ہے. تو لکھنے والے کو چاہیے یا تو اس ٹائم اس کی اصلاح کر دے کہ نہیں آپ جذبات میں ایسا فیصلہ کریں. آپ کو پتا ہے نا اسلام میں اولاد کو آگ کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی اور میں نے آگ کر دیا، نہیں ہے. اگر کوئی مرنے والا ایسی وصیت کر رہا ہے کہ بھائی فلاں شخص کو میرے جنازے میں نہ آنے دینا اور موسم چاہے جیسا بھی ہو میری میت یہاں سے یہاں ہی پہنچانی ہے، اور اس کے بعد میرے مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں موت کے وقت ان کے دل کا غصہ نہیں ٹھنڈا ہوتا. تو اگر کوئی ایسی بات ہو تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو وصیت لکھ رہا ہے اس کو چاہیے کہ یا تو وہ اس وقت اصلاح کر دے یا پھر بعد میں بھی اس میں کمی بیشی کر سکتا ہے. یہاں سے آگے ذکر آ رہا ہے رمضان کا. پوری رمضان کے بارے میں پورے قرآن میں
صرف ایک مقام پر ذکر ہے اور وہ یہ سورہ بقرہ میں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے کے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے، اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت ہے۔ روزہ رکھ کے بھی متقی نہ ہو تو اس کا مطلب ہے مشین صحیح نہیں چلی۔ امید ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی کیا کہ لعلکم، غالب امید ہے کہ تم متقی بن جاؤ، لیکن ڈن شیور پھر بھی نہیں کہا اللہ نے۔ اور کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو، چند مقرر دنوں کے روزے، ایام معدودات، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے، اور جو روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہو پھر بھی نہ رکھے تو وہ فدیہ دے۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو۔ یہ حکم منسوخ ہے، یہ پہلے کا حکم تھا کہ روزے کی ہمت ہوتے ہوئے بھی نہ رکھو تو فدیہ دے دو۔ اب ایسا کوئی حکم نہیں، اب روزے کی ہمت بناؤ، ایسا نہیں کہ عادت ہی نہیں ہے روزہ رکھنے کی، کچھ کا ماوا چھوڑ ہی نہیں سکتا تو ایسا کرتا ہوں میں فدیہ دے دیتا ہوں، جی نہیں، یہ پہلے کی شریعت کے جو روزے تھے وہ ہیں۔ اب ہمارے رمضان کے مہینوں کا شروع ہو رہا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے۔ سمجھ آگے اوپر کیا تھا کہ نہ رکھ سکے تو فدیہ دے دے، نیچے کیا حکم آیا؟ نہیں، چاند دیکھ لیا رمضان میں داخل ہو گئے تو جتنے روزے آئے تم نے کیا کرنے؟ رکھنے ہی رکھنے۔ کوئی شخص ایک روزہ چھوڑ دے جان بوجھ کے، کس کس چیز کے لیے عورتیں روزہ چھوڑتی ہیں؟ بازار، صفائیاں، واشنگ مشین لگا لی تھی، افسوس ہے۔ یہ بھی کوئی وجوہات ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم پوری زندگی بھی روزہ رکھ لو تو اسے ایک روزے کی کمی پوری نہیں کر سکتے، جان بوجھ کے جو تم نے چھوڑ دیا۔ کچھ لوگ کرکٹ میچ کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر فتوے لے کر آتے ہیں بھئی ہماری تو معاش ہے، ہمارا تو کام ہے، ہم کیسے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ مزدور ہیں تو وہ مزدوری اور دہاڑی کے نام پہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو، یہ چوائس ابھی اس امت کے لیے بھی کہ اگر مریض ہو، ایسا مرض جو روزہ رکھنے سے بڑھ جائے، یا ایسا مرض جس کو دوائی نہ کھائے تو وہ بڑھ جائے، تو اس کی اس کو رخصت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، مگر کیا کرنا ہے؟ جو ہی صحت ملتی ہے فوراً اس کا قضا پوری کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ ابھی ایام حیض کی وجہ سے ہم خواتین کے بھی روزے چھوٹتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ جس قدر جلد ہو سکے، جتنی جلد، ایون یہ کہ ہماری لیے تو شاید آسانی کر دی کہ شوال کے 6 روزے آ جاتے ہیں، اور قریب قریب یہ 6-7 دن کا ہی گیپ آتا ہے رمضان کے روزوں کا نا، تو کوشش کریں کہ فوری اس کی قضا ادا کر دی جائے۔ اچھا، جہاں رمضان کے روزوں کی بات ہو رہی ہے وہیں دعا کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اے نبی میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھے تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائے۔ یہ بات تم انہیں سنا دو شاید کہ وہ راہ راست پالیں۔ وہ مجھ سے مانگیں گے میں دوں گا، لیکن جب میں دوں گا تو پھر وہ میری مانیں گے بھی۔ پورا ایک ڈبل کہتے ہیں کہ ڈبل بانڈ ہے یہ، مانگتے تو ہیں ہم اللہ سے، پھر کیا کرتے ہیں؟ مانتے نہیں ہیں اللہ کی۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں تو اس کی دعا سنتا ہوں، اذا دعان، جب بھی وہ پکارتا ہے، وہ نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے نہ صبح دیکھتا ہے نہ شام دیکھتا ہے، کیونکہ اس کو یقین ہے، ہم مانگنے والوں کو یقین ہے کہ اللہ سوتے ہی نہیں۔ اللہ کو کیا جگہ دے؟ ایک بڑھیا کا قصہ سنا تھا نا کہ وہ ایک بزرگ کے پاس آئی اور کہنے لگی اللہ میری دعا نہیں سنتا، تو اس بزرگ نے کہا کہ تم دروازہ کھٹکاتی رہے، ایک دن تو اللہ کا در کھلے گا نا۔ تو اس بڑھیا نے کہا واہ اچھا تو نے بتایا اللہ کے بارے میں، اللہ نے کبھی در بند بھی کیا اپنے بندوں کے لیے؟ تو وہ عالم جو تھے وہ سر پکڑ کے بیٹھ کے کہنے لگے اللہ یہ بڑھیا تو مجھ سے زیادہ تجھے جانتی ہے۔ تو اللہ تو سنتا ہے، اللہ کے دروازے بند نہیں ہے، اللہ ایسے کان کا محتاج نہیں ہے، لیکن دعاؤں کے کچھ الگ الگ دورانیے ہوتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں ان کی سنوں گا اور وہ
میری بھی تو سنے. یہ کیا جب ہوا مجھ سے تو مانگ لیا, اور جب میں نے کہا قرض ہنسنا دو تو نہ دیا, میں نے کہا پردہ کرو تو نہ کیا, میں نے کہا زکات دو تو نہ دی, میں نے کہا نماز پڑھو تو نہیں پڑھی. اور دعا کس کے دربار پہ مانگتے ہیں؟ اللہ کے. گو کہ اللہ تو تب بھی قبول فرماتا ہے. اللہ کی شان یہ نہیں ہے. اگر اللہ پورا کا پورا ٹیک فور ٹیک پہ آ جائے تو اللہ قرآن میں خود فرماتے ہیں اگر ہم تمہارے کیے پہ تمہیں فوراً پکڑ لے تو زمین پہ کوئی نفس اور جان باقی نہ بچے. لیکن دعا کریں کہ اللہ تجھ سے مانگنا آ گیا ہے, اللہ تجھ ماننا بھی آ جائے ہمیں. آمین. تمہارے لیے روزے کے زمانوں میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا, وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو. پہلے کی شریعت میں پورے رمضان پورے روزوں کی جو دورانیہ ہوتا تھا اس میں پورے ان دنوں میں مرد عورت ایک دوسرے پہ قطعی حرام ہو جایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے مزید کیا آسانی فرمائی کہ بس روزہ افطار ہونے کے بعد سے سحری تک تعلق قائم کر سکتے ہیں. وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس. اس ٹائم ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر بات کریں, بس یوں سمجھے کہ جیسے لباس کے بغیر گزارا نہیں ایسے زوج کے بغیر بھی گزارا نہیں. بے مقصد بے وجہ خدا کے لیے بے زوج مت رہیں. اپنے گھروں میں جا کے بتائیں, بچیوں کو بتائیں, بچوں کو بتائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا 4 چیزوں میں جلدی کرو. اس کے علاوہ جتنی چیزیں وہ شیطان کی طرف سے اجرت, لیکن 4 چیزوں میں جلدی کرو. اذان ہو جائے تو نماز کی ادائیگی. ہمیں نہیں پتا کہ زندگی کتنی ہے, یہ نہ ہو کہ اذان سنی مگر بے نمازی مر گئے تو اس وقت کی وہ قضا نصیب ہوگی. جب عورت یا بچہ یا بچی جوان بلوغت کو پہنچ جائے تو اس کی نکاح کرنے میں فوراً کرو, جلدی کرو, تاخیر مت کرو. ماں باپ کے لیے باعث عذاب ہو جاتی ہے وہ اولاد جو بلوغت کو پہنچ جائے لیکن زوج کے بغیر ٹکی ہوئی. مزید اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میت ہو جائے تو تدفین میں جلدی جلدی کرو. ہم جو سرد خانوں میں رکھوا دیتے ہیں, انتظار کرو فلاں آ رہا ہے فلاں آ رہا ہے, استغفر اللہ. اتنی اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جیسی تکلیف تم برداشت کرتے ہو ایسی ہی تکلیف مردہ بھی برداشت کرتا ہے. جیسے تمہیں چوٹ لگتی ہے ہڈی ٹوٹنے پہ ایسی ہی مردے کو بھی چوٹ لگتی ہے. تو امیجن کریں آپ اور میں سرد خانے میں رہ سکتے ہیں؟ ہم کیسے اپنے پیاروں کو سرد خانوں میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں مائنس کے ٹیمپریچرز پہ, اور کچھ نہیں پتا کہ ہم نے اپنے جس پیارے کو سرد خانے میں رات بھر چھوڑا ہے کسی غیر محرم نے اس کو آ کے چھو تو نہیں لیا. پردہ کیا پردہ بچتا ہوگا. کتنے لوگ آ کے منہ سے اٹھاتے ہیں. ہمارے اپنے چاچوں کا انتقال ہوا, اللہ ان کو بہترین مغفرت کا تاج پہنائے کہ میرے بھائی جب ان کی ڈیڈ باڈی لینے گئے تو کہیں وہاں پہ دروازے کھول کھول کے دکھا رہے ہیں. اب اس میں کسی عورت کا بھی جنازہ ہو سکتا ہے. کیسے کیوں کس کی خاطر کہ باہر مجھ سے ایک بیٹی آ رہی ہے, کیا دیکھے گی آخری بار بیٹی اپنی ماں کا چہرہ؟ اچھا ہے وہ چہرہ نہ دیکھے, ایسا اس کی نگاہ میں وہی ماں کا ہنستا ہوا چہرہ آخری چہرہ رہ جائے. تو پلیز اللہ کے نبی نے فرمایا ان چیزوں میں جلدی کرو مت, چیزوں کو لمبا کرو. تو جو بے زوج ہے وہ خود دعا مانگے اللہ سے, اللہ میرے لیے زوج اتار دیجیے. ایسا نہ ہو کہ میرا رشتوں کو ڈیلے کرنا میرے لیے باعث عذاب ہو جائے, میرے ماں باپ کے لیے اس میں پکڑ ہو جائے. ہم تو الحمدللہ اہل القرآن ہے, ہم خود اپنے نصیبوں کے لیے اب دعا مانگیں گے. اللہ اذان, جنازہ, بلوغت, ایک مجھے یاد آتی ہے میں بتاتی ہوں, آج ہی حدیث سنا کے آئی ہوں میں بتاتی ہوں, مجھے انشاءاللہ ذہن میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے, مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرما دیا. اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شاباشی کرو, اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز قرار دیا. عورتوں میں سکون کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے. مردوں کے لیے عورتوں میں سکون رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ لگ گیا کہ تم سے خیانت ہو گئی, کوئی صحابی تھے جن سے غلطی ہو گئی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے بجائے اس کے کہ ان صحابی کی تربیت کرتے, دین کے اس حکم میں ہی ترمیم کر دی. اتنا تو اللہ کو اس امت سے محبت ہے. قرض میں جلدی کرو, مجھے یاد آ جائے گا, ہو سکتا ہے یہ بھی ہو. ٹھیک ہے. اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شباشی کرو, جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز قرار کر دیا اسے حلال کرو. نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سفیدہ صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے, تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو. اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو, یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں. تلک حدود اللہ, ان کے قریب نہ پھٹکنا. اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے بصراحت بیان کرتا ہے, توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے. اور تم لوگ
نہ آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقے سے کھاؤ اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض سے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصدن ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع ملا. اچھا اوپر جو آیا کہ اللہ تعالیٰ نے دورانیاں دے دیے تھے اتنے بجے سے اتنے بجے تک سحر کا وقت ہے تمہارا. جو سحری ہے اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے لیے سحری میں برکتیں رکھتی گئی. میری امت تب تک برکت سے جڑی رہے گی جب تک افطار میں جلدی کرے گی اور سحری کو آرام سے کھائے گی. ہم لوگ کیا کرتے ہیں سحری میں جلدی اور افطار ڈیلے آرام سے. یہاں تک کہ کچھ لوگ تو اتنی ڈھیر اذان ہو گئی اور دعائیں مانگے جا رہے نہیں. جو ہی اذان کی آواز آئے اور آپ کو پتہ ہے مولانا صاحب تو اپنا روزہ کھول کے کرتے ہیں تو سائرن کے ساتھ روزہ کھولنا ہے. افطار میں جلدی کیجیے. لوگ دعائیں مانگنے کے چکر میں اللہ کا اتنا بڑا ایک حکم توڑ رہے ہوتا ہے. جی جی افطار میں جلدی کریں ٹھیک ہے. اور بالکل ریڈی رکھ کے چیزوں کو اپنی دعا کو مینج کرنا ہے نا. اللہ کے اذان کے ساتھ مینجمنٹ تھوڑی سیکھنی ہے. اللہ کے اذان پہ تو بس کھل گیا روزہ. اب اللہ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے بندے نے میری مانی کیسے. سائرن دیا تو سحری چھوڑنے والا بھی بن جائے, سائرن دیا تو روزہ کھولنے والا بھی بن جائے. یہ چیز کیا سکھاتی ہے؟ اللہ کہے تو چل پڑو, اللہ کہے تو رک جاؤ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں. کہو یہ لوگوں کی تاریخوں کی تعین اور حج کی علامتیں ہیں. نیز ان سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف داخل ہوتے ہو. نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضگی سے بچے. اصل نیکی کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی سے بچنا. اس بندے مومن کے دل میں خدا کا خوف آ جائے. لہٰذا تم اپنے گھروں میں دروازے سے ہی آیا کرو, البتہ اللہ سے ڈرتے رہو شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو. یہ ایک رواج تھا مشرکین کا کہ جب یہ لوگ احرام باندھ لیا کرتے تھے یا یہ کہہ لیجیے کہ حج کا جب ارادہ کرتے تھے تو اپنے گھروں کے مین گیٹ سے نہیں آتے تھے. کہاں سے آتے تھے؟ بیک سے. پیچھے ایک چھوٹا سا دروازہ نکالا ہوا ہوتا تھا یا چھوٹی سی کھڑکی. اس سے کیا کرتے تھے جب ان کی ہائٹ سے چھوٹی کوئی چیز ہوتی تو ہم جھک کے آتے. یہ شو ایسا کرتے تھے جیسے بڑے عاجزی والے ہیں. تو اللہ نے کہا یہ کوئی نیکی نہیں ہے. میرے اندر تکبر ہو لیکن دروازے کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے میں جھک جاؤں تو کیا یہ تقویٰ ہوگا؟ یہ تو آپ نے اپنا فزیکل اپیئرنس کو ایڈجسٹ کیا نا. یہ تقویٰ تو کوئی نہیں ہے. تو اللہ نے کہا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم چھپ چھپا کے ناٹے سے ہو کے گھسو کہیں سے اندر. نہیں, دروازے سے آؤ مین گیٹ سے. تمہارے دل میں خدا کا خوف ہونا چاہیے. کچھ لوگ ظاہر میں بہت خدا خوف والے لگتے ہیں, محراب بھی ہے, داڑھی مونچھیں بھی ہیں اور عورتوں کا پردہ بھی ہے, لیکن جب ان کی زندگیوں میں جھانکو تو دور دور تک خدا کا خوف نہیں ہے. 6 8 دن کی شادیوں اور گلے گلے کر رہے ہیں, کہاں جاتا ہے اس ٹائم خدا کا خوف؟ ہاں بس اس ٹائم مومنہ نظر آتی ہے, ہاتھ میں تسبیح اٹھائی, چہرے پہ جلدی سے نقاب اور اسکارف باندھا, جائے نماز بچھایا, اب وہ میڈم تھوڑی دیر کے لیے مومنہ بن گئی. تقویٰ یہ نہیں ہے. تقویٰ یہ ہے کہ صبح سے لے کر رات تک اور پھر رات سے لے کر پھر صبح تک میں خدا کا خوف کتنا رکھتی ہوں اپنے اندر. آپ یقین کریں گے جب آپ دن بھر اللہ سے ڈریں گے, جب آپ دن بھر اپنے نفس کو اللہ سے ڈرنا سکھائیں گے, خدا کی قسم آپ کو خواب میں بھی برائی نظر نہیں آئے گی. اللہ آپ کے خواب بھی پاکیزہ کر دے گا انشاءاللہ. کیونکہ انسان خواب میں وہی سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے جو اس کے دل دماغ میں چل رہا ہوتا ہے. 80% خواب تو وہ ہوتے ہیں جو ہمارے دل و دماغ میں ہوتے ہیں. اب جس کی سوچ گندی ہوگی تو اس کے خواب بھی کیا ہوں گے؟ گندے. جس کی سوچ پاکیزہ ہوگی, جو سوئے گا تو اللہ کو یاد کرتے ہوئے, جنت کو یاد کرتے ہوئے, سورہ ملک میں جہنم کا تذکرہ پڑھتے ہوئے, تو سوچے پھر اس کے خواب بھی کتنے مبارک ہوں گے. جو سوئے گا تو رسول اللہ پہ درود بھیج کے سوئے گا. کیا خبر اسی درود کی برکت سے کبھی زیارت ہو جائے, کبھی مکے مدینے کو یاد کرتے ہوئے سوئے گا, تو کیا خبر اسی کی امیجنیشن خواب میں دیکھ رہا ہو. تو جو ڈیلی روٹین میں اللہ سے ڈرنے والا ہوگا اس کو تحفے میں کیا ملے گا؟ اس کو رات کو جو نیند آئے گی نا, اس خواب میں بھی اسے اللہ کا تقویٰ یاد رہے گا. اس کی نگاہ اس کو نیند کی حالت میں بھی وہ نہ دکھائے گی جس سے اللہ ناراض ہو جائے. اللہ ہمیں ایسا یوز ٹو کر دے اپنی باتیں ماننے کا. اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں, مگر زیادتی نہ کرو. اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے, اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا, اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے. اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑے تم بھی نہ لڑو, مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چکے تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. حدود حرم جو ہے یہ اللہ کی حرمت والی جگہوں پہ آتا ہے. یہاں جنگ و جدل منع ہے, لیکن اللہ نے مسلمانوں کو کہا کہ اگر وہ پہل کر دے تو پھر ہاتھ باندھ کے نہ بیٹھے رہو.
پھر ماہ حرام میں بھی لڑ سکتے ہو اور حدود حرم میں بھی لڑ سکتے ہو. تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے. پھر اگر وہ باز آ جائے تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا کسی پر دست درازی روا نہیں. ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا. لہذا جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اس پر دست درازی کرو. البتہ اللہ سے ڈرتے رہو. جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں. ماہ حرام کون سے ہیں؟ 4 ماہ حرام ہیں: ذی الحج، محرم، رجب. ٹھیک ہے، یہ 4 ماہ حرام ہیں. ان کے اندر عرب والوں کا یہ رواج تھا کہ لڑائیاں نہیں کرتے تھے، جنگ و جدل، خون ریزیاں نہیں کرتے تھے. ایون یہ کہ اسلام آنے سے پہلے بھی ان کے زمانے میں ان ماہ حرام کی بڑا احترام تھا. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اسلام نافذ کیا تو حرمت والے 4 مہینے اپنی جگہ پہ سلامت رکھے. اللہ نے کہا ان ماہ حرام میں تم نے نہیں لڑنا. آپ لوگ کو اگر یاد ہو کہ غالباً رجب یا ذوالقعدہ میں ہم نے یہ بات کی تھی. ایون یہ کہ اللہ کہتے ہیں ماہ حرام حرمت والے مہینوں پہ اپنے اوپر ظلم مت کرو. علماء فرماتے ہیں ان 4 مہینوں میں خالصتاً خوب محنت کرو خود کو گناہ سے بچانے کے لیے. خوب وہ کہ گناہ تو ہر حال میں ہی منع ہے نا، لیکن جب ماہ حرام ہو تو گناہ کی انٹینسٹی اور بڑھ جاتی ہے. تو اپنے ہاتھوں کو اور روک کے رکھنا ہے. اللہ نے کہا کہ ماہ حرام میں مت لڑنا. لیکن اگر مشرک تم سے ماہ حرام میں لڑنا شروع کر دے تو تم نے بھی پھر کیا کرنا ہے؟ اسی میں لڑنا. یہ نہیں کہنا کہ بھائی جتنا ذی الحج محرم ختم ہو جائے تو پھر آنا، پھر تو پتہ نہیں کہاں کا کیا ہو چکا ہوگا. اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. احسان کا طریقہ اختیار کرو. اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے. اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو. اور اگر کہیں بھول جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کرو. اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے. مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کچھ تکلیف ہو اور اس بنا پر اپنا سر منڈوا لے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے. پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکے پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی دے. اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر اس طرح پورے 10 روزے رکھ لے. یہ رعایت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے گھر مسجد حرام کے قریب نہ ہو. اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یہ احکام حج ہے. جب کوئی حج پہ جاتا ہے اللہ کی توفیق سے اللہ ہم سب کو لے کر جائے، بارہا لے کر جائے حج عمرے پہ، تب وہ ڈیٹیل اس چیز کی آپ کو سمجھاتے کہ اس میں کچھ فقہی امور کی بات کی گئی. حج کے مہینے سب کو معلوم ہے. جو شخص ان مقررہ مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بدعملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو. اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا. سفر حج کے لیے زیادہ راہ ساتھ لے جاؤ اور سب سے بہتر زیادہ راہ پرہیزگاری ہے. بس اے ہوش مندوں میری نافرمانی سے پرہیز کرو. معاملہ یہ تھا کہ جب جو لوگ حج کے لیے جایا کرتے تھے عرب کے زمانے کے لوگ تو کہتے تھے اللہ نے حج پہ بلایا ہے، اللہ کے مہمان ہیں، ہم گھر سے کچھ سامان نہیں لے کر جائیں گے. اور جب گھر سے کچھ سامان لے کر نہیں جاتے تھے تو وہاں ضرورت کا سامان چاہیے ہوتا تھا. پھر کیا کرتے تھے کہ لوگوں سے مانگا کرتے تھے. اللہ نے قرآن میں کہا کہ نہیں، جب تم سفر پہ جا رہے ہو حج پہ تو زیادہ راہ اپنے بیگ بناؤ اپنی ضرورت. آج دیکھا کسی حاجی کو جاتے ہوئے حج پہ اس کی ضرورت کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، باقی کچھ چیزیں اس کو کیمپ والے پرووائڈ کرتے ہیں، کچھ چیزیں اس کو اس کا قافلہ پرووائڈ کرتا ہے. تو اسباب اختیار کرنا اسلام میں منع نہیں ہے. یہ بالکل بیوقوف والی بات ہے. ہاں اللہ کے گھر جا رہے ہیں نا، اب اللہ ہی ہمیں کھلائے گا تو اللہ کے گھر جا رہے ہو تو کھا کیوں رہے ہو؟ اللہ ویسے ہی تمہارا پیٹ بھرا دے گا. کھانا ہے مگر گھر سے لے کر نہیں جانا ہے. تو یہ عرب والوں کی ایک سوچ تھی. اللہ نے کہا زیادہ راہ لو، ضرورت کا سامان لو، مگر اس ضرورت کے سامان میں سب سے ضروری کیا چیز لے لو صاحب؟ اللہ کا خوف، پرہیزگاری لے لو. اور اگر حج کے ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے. پھر جہاں اور سب لوگ پلٹتے وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور
رحم فرمانے والا ہے. پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے اس طرح اب اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اللہ اس سے بھی بڑھ کر. مگر اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں بھی بہت فرق ہے. کوئی ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ دے دے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اور کوئی کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے. ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی دعا دنیا سے شروع ہوتی ہے اور یعنی 40 60 80 سال کی عمر کے لیے تو اتنا کچھ مانگ رہے ہیں، اور وہ آخرت جس کی عمر کتنی ہے تا حیات لا زوال ابدی، ہمیشہ وہاں کی دعا کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے. آخرت کے لیے کیا کیا دعائیں مانگنی چاہیے؟ قیامت کے دن کے لیے کیا کیا دعائیں مانگنی چاہیے؟ آپ لوگ کیا کیا مانگتے ہیں؟ جنت سے شوق، رسوائی سے بچا، عذاب قبر سے بچا، اس دن جس دن تمام امتوں کے سامنے کھڑے ہونا، رسول اللہ کی شفاعت نصیب فرما، حوض کوثر کا پانی نصیب فرما، عرش کا سایہ نصیب فرما دینا. کتنی ڈھیر دعائیں، کیونکہ وہ دنیا بھی تو وہ والی زندگی کتنی بڑی ہے. انسان اس دنیا کے لیے تو کیا کیا دعائیں مانگتا ہے، اللہ گھر دے دے، سامان دے، بچے دے، پڑھے لکھے دے، ایسا دے ویسا دے. آخرت کا کیا حصہ ہے؟ اللہ سے مانگے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. اور طریقہ بھی اللہ نے بتایا، پہلے دنیا مانگو. کیا مانگو پہلے؟ دنیا، جس سے تمہارا واسطہ پڑا ہوا ہے. دنیا تمہاری سکون والی ہوگی، دنیا میں تمہیں اللہ تعالیٰ نے آسانیاں دی ہوگی، اللہ کے حکم سے ان آسانیوں میں رہتے ہوئے تم اپنی آخرت کی بھی فکر کر لو گے. کچھ لوگوں کو اتنی مشکل دنیا ملتی ہے، یقین کیجیے جو بیچارے غریب ہیں، ماسیاں ہیں، گھروں میں کام کرنے والی، ان کی دنیا ہی اتنی مشکل ہے، مجھے لگتا ہے ان کے پاس تو سوائے دنیا کی کچھ بچتا ہی نہیں ہے. اللہ نے شکر ہے ہمیں گھر بار دیے، پیسہ دیا، الحمدللہ شوہر دیے، باپ دیے کما کے لانے والے. ہمیں آسان دنیا مانگے، اللہ ہمیں آسان دنیا دے، اولاد دے، اولاد کے غم سے آنکھوں کو گیلا نہ کر دے. اللہ جب دنیا میں آسانی ہوئی فقر و فاقے سے باہر آئے تو خود ہی نمازیں اچھی ہو گئی. ابھی ٹینشن نہیں کہ فلاں گھر کا کام کر کے آنا ہے، پھر فلاں گھر کا کام کر کے آنا ہے. الحمدللہ. تو دنیا کی حسنات مانگے اللہ سے مانگے اتنا رزق دے اللہ کہ کبھی میرا ہاتھ ایسا نہ ہو، ہمیشہ اللہ مجھے ایسا رکھے. تو دنیا کی حسنات مانگنا کوئی برا نہیں ہے، اچھا گھر مانگنا، کیونکہ جب مجھے میرا گھر ملے گا اس دنیا میں تھوڑے ہی وقت کے لیے صحیح، پھر تبھی تو میں شوق سے اس گھر کو شریعت کے مطابق کر سکوں گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا کے حسنات بھی مانگنے ہیں، لیکن وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کے حسنات بھی مانگے. اور کس سے آزادی مانگے؟ وقنا عذاب النار، آگ سے پناہ، آگ سے ہمیں بچا. ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی. یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے. پھر کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں واپس آ گیا تو کوئی حرج نہیں، اور جو کچھ زیادہ دیر ٹھہر کر پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ یہ دن اس نے تقویٰ کے ساتھ بسر کیے ہوں. اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور تمہاری پیشی ہونے والی. گنتی کے چند دن، حج کے چند دن.